اور اس تحقیق کا مقصد صدیوں پر محیط تاریخ کے ان اہم ترین واقعات اور تبدیلیوں کو نکال کر سامنے لانا ہے جنہوں نے جدید چین کی بنیاد رکھی۔ ذرا تصور کیجئے، آج جب بھی چین کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں ایک جدید سپر پاور کا تصور ابھرتا ہے۔ چمکتی ہوئی بلند بلڈنگز، بے مثال ٹیکنالوجی اور ایک ایسی معیشت جو پوری دنیا پر اثر انداز ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کی یہ عظیم عالمی طاقت صرف ایک صدی پہلے ایک انتہائی کمزور اور بکھرتی ہوئی کنگ سلطنت تھی۔ ہم اس تحقیق کے ذریعے اس بات کو کھول کر سمجھیں گے کہ آخر یہ انقلاب کن حالات میں آیا۔ اصل میں سننے والوں کے لیے یہ معلومات اس لیے اہم ہیں کیونکہ آج کے عالمی حالات کو سمجھنے کے لیے یہ تاریخ جاننا بے حد ضروری ہے۔ لگ بھگ 2000 سال تک جس خطے نے خود کو دنیا کا مرکز یعنی مڈل کنگڈم سمجھا، جسے ہم درمیانی ریاست بھی کہتے ہیں، ہاں بالکل، اور جس کے بادشاہوں کا یہ پختہ یقین تھا کہ انہیں پوری دنیا پر حکومت کرنے کا آسمانی حق حاصل ہے، وہ اچانک بیرونی عالمی طاقتوں کے سامنے بالکل بے بس کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر سمجھتے ہیں۔ میں نے سورس میٹیریل میں پڑھا کہ 19ویں صدی کے آغاز میں چین کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ کنگ سلطنت لگ بھگ 14.5 ملین اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلی ہوئی تھی، جو کہ ایک بہت بڑا رقبہ ہے۔ اور اس میں 45 کروڑ لوگ آباد تھے۔ مطلب اس وقت دنیا کی آبادی کا 1/3 حصہ صرف چین میں رہتا تھا۔ اور دولت کا حال یہ تھا کہ گلوبل ویلتھ کا 1/3 حصہ بھی انہی کے پاس تھا۔ اگر وہ اتنے طاقتور اور امیر تھے تو پھر اچانک یہ سینچری آف ہیومیلیشن یعنی صدی کی تذلیل شروع کیسے ہو گئی؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ صدیوں کا کرۂ ارض سے کٹا ہوا نظام یعنی ان کی آئسولیشن ان کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ دیکھیں، ایک طرف پوری دنیا خاص طور پر مغرب صنعتی انقلاب سے گزر رہا تھا، وہاں فیکٹریاں بن رہی تھی، ہاں انجنز ایجاد ہو رہے تھے اور نئے ہتھیار بن رہے تھے، اور دوسری طرف چین کا نظام صدیوں پرانی روایتوں میں قید تھا۔ وہاں حکومتی عہدیدار بننے کے لیے سخت کنفیوژن ایگزامز پاس کرنے پڑتے تھے۔ اچھا ویٹ، جب ہم کنفیوژن ایگزامز کہتے ہیں تو اس کا ان کی فوج یا ان کی ترقی پر کیا اثر پڑا؟ یہ امتحان آخر تھے کیا؟ یہ امتحان دراصل پرانے کلاسیکل ٹیکسٹس، شاعری اور فلسفے کو حفظ کرنے پر مبنی تھے۔ مطلب جو شخص صدیوں پرانی تحریریں سب سے اچھی طرح یاد کر لیتا وہ ملک کا اعلیٰ عہدیدار بن جاتا۔ حیرت کی بات ہے، یعنی اس میں جدید سائنس یا فوجی حکمت عملی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ اس ذہنی اور تہذیبی الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے سسٹم اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا۔ پھر جب برطانوی تاجروں نے دیکھا کہ چین کو ان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے منافع کے لیے افیون یعنی اوپیم کی اسمگلنگ شروع کر دی۔ صحیح کہا آپ نے۔ ایک انتہائی منافع بخش تجارت نے پورے چین میں نشے کی ایسی وبا پھیلائی جو قوم کو ڈھانپ گئی۔ اور جب کنگ عہدیداروں نے اسے روکنے کے لیے افیون کے ذخیرے جلائے تو برطانیہ نے اپنی جدید بحری طاقت کا استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں افیون کی جنگیں یعنی اوپیم وارز ہوئیں، جس میں چین کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ٹریٹی آف نینکنگ جیسے غیر مساوی معاہدوں پر دستخط کرنے پڑے، جس میں انہیں ہانگ کانگ دینا پڑا۔ ہاں، یہ صدیوں کی عظمت کے بعد ایک بہت بڑی تاریخی ذلت تھی۔ لیکن اس بحرونی ذلت کے بعد جو اندرونی تباہی آئی اس نے تو پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ ٹائپنگ بغاوت کا ذکر کر رہی ہیں؟ بالکل، ٹائپنگ بغاوت۔ یہ کوئی عام بغاوت نہیں تھی۔ سورس کے مطابق 14 سال چلنے والی اس خانہ جنگی میں 4 کروڑ لوگ مارے گئے۔ 4 کروڑ! یہ اعداد و شمار ذہن قبول نہیں کرتا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جب ایک صدیوں پرانا نظام کمزور پڑتا ہے تو بکھراؤ کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ ٹائپنگ بغاوت ایک مظلوم اور بھوکے طبقے کی بغاوت تھی۔ اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد 1899 میں باکسرز کی بغاوت آئی۔ عوام میں غیر ملکی طاقتوں کے خلاف اتنا غصہ بھر چکا تھا کہ ان باکسرز نے غیر ملکیوں کو ملک سے نکالنے کی کوشش کی، اور اس میں ملکہ سیشی کی حمایت بھی انہیں حاصل تھی، اس امید پر کہ شاید ملک آزاد ہو جائے۔ مگر نتیجہ مزید تباہی نکلا۔ ہاں، مزید تباہی اور بھاری جرمانوں کی صورت میں نکلا۔ وہ سلطنت جو دنیا کا مرکز تھی اب سک مین آف ایشیا یعنی ایشیا کا بیمار آدمی بن چکی تھی۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 1911 میں انقلاب آتا ہے،
سن یاتسن جیسے جدید سوچ رکھنے والے رہنما کی کوششیں رنگ لاتی ہیں۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 4 سالہ بادشاہ پوئی کو تخت چھوڑنا پڑتا ہے۔ 2000 سال کی بادشاہت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، صدیوں پرانے نظام کی آخر کار بدائی ہوتی ہے۔ افراتفری میں 2 اہم پارٹیاں ابھرتی ہیں، نیشنلسٹ پارٹی جسے گومنڈانگ بھی کہا جاتا ہے اور کمیونسٹ پارٹی۔ نیشنلسٹ پارٹی آگے چل کر چیانگ کائی شیک کے پاس آتی ہے اور کمیونسٹ پارٹی کی قیادت ماؤ زیدونگ کرتے ہیں۔ مجھے اس ٹرانسکرپٹ میں یہ واقعہ بہت متاثر کن لگا کہ 1921 میں شنگھائی کی ایک خفیہ کشتی میں کمیونسٹ پارٹی کی شروعات ہوئی تھی۔ اور اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ چھوٹی سی پارٹی ایک دن پورے ملک پر حکومت کرے گی۔ بالکل، شروع میں دونوں نے مل کر وارلارڈز کے خلاف جنگ لڑی، مگر 1927 آتے آتے شنگھائی میسیکر کا خون خرابہ واقعہ پیش آتا ہے، جہاں چانگ کائی شیک نے گرین گینگ مافیا کی مدد سے کمیونسٹ کا صفایا کرنے کی کوشش کی۔ ہزاروں کمیونسٹ کو مار دیا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کمیونسٹ پارٹی کا وجود وہیں ختم ہو جائے گا، مگر یہاں سے کمیونسٹس نے اپنی بقا کی جنگ لڑی۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے مشہور زمانہ لانگ مارچ، یعنی طویل مارچ۔ ڈاکیومنٹریز جو اعداد و شمار دیتی ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ 6000 مائل کا سفر، دشوار گزار پہاڑ، خراب موسم اور دشمن کی فوج کا مسلسل حملہ۔ اور اس سفر کے آخر میں 10 میں سے صرف 1 شخص زندہ بچا، لیکن اس آزمائش نے ماؤ زیدونگ کو پارٹی کا اعلیٰ رہنما بنا دیا۔ جو بچے وہ انتہائی سخت جان تھے۔ یہ سب اندرونی لڑائی چل ہی رہی تھی کہ اچانک باہر سے ایک ایسی آفت آتی ہے جو پوری کہانی بدل دیتی ہے۔ 1937 میں جاپان کا حملہ۔ اور یہ حملہ اتنا خوفناک تھا کہ اندرونی خانہ جنگی پیچھے رہ گئی۔ نینکنگ کا قتل عام، جسے ریپ آف نینکنگ بھی کہا جاتا ہے، جہاں 3 لاکھ تک شہری مارے گئے اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ اور اسی مایوسی میں چانگ کائی شیک نے ایک انتہائی عجیب اور خوفناک فیصلہ کیا۔ جاپانی فوج کو روکنے کے لیے انہوں نے یلو ریور کے باندھ توڑ دیے، جس کے نتیجے میں 5 لاکھ شہری ڈوب گئے، مگر جاپانی فوج پھر بھی نہ رک سکی۔ یہ قوم کے لیے ایک بھیانک صدمہ تھا، اور اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو دونوں دھڑوں میں دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو دوسری جنگ عظیم نے نیشنلسٹ کو مکمل طور پر کمزور کر دیا تھا۔ ان کی معیشت برباد ہو چکی تھی۔ بالکل، اور دوسری طرف کمیونسٹ کی گوریلا حکمت عملی اور زمینی اصلاحات نے انہیں عام کسانوں میں انتہائی مقبول بنایا۔ انہوں نے بڑے زمینداروں سے زمین لے کر غریب کسانوں میں بانٹ دی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 1949 میں کمیونسٹ کی مکمل فتح ہوئی۔ ماؤ زیدونگ نے تیانمن اسکوائر میں پیپلز ریپبلک آف چائنا کا اعلان کیا، اور چانگ کائی شیک کو اپنے 20 لاکھ فوجیوں کے ساتھ تائیوان فرار ہونا پڑا۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ تائیوان اور چین کے اس تاریخی تنازع پر اس گفتگو میں بالکل غیر جانبدارانہ انداز اپنایا گیا ہے۔ ہم صرف سورس مٹیریل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم کسی سیاسی بحث میں نہیں پڑھ رہے، صرف تاریخی واقعات کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جب انقلاب مکمل ہو گیا تو کیا اس کے بعد اچانک سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ میری معلومات کے مطابق بالکل نہیں۔ ماؤ کا دور آگے چل کر تعمیر اور تباہی کا ایک عجیب مجموعہ ثابت ہوا۔ شروع میں زمین کی تقسیم ہوئی جس سے 30 کروڑ کسان فائدے مند ہوئے، اور پھر کورین وار میں چین کی مداخلت ہوئی۔ اس جنگ میں لاکھوں چینی فوجی مارے گئے، جن میں ماؤ کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا، مگر چین نے امریکہ کا مقابلہ کیا۔ لیکن اس عالمی وقار کے بعد 1958 میں صنعتی پیداوار بڑھانے کی جلدی میں گریٹ لیپ فارورڈ کا منصوبہ متعارف کروایا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی تاریخی بھول ثابت ہوا۔ واقعی ملک کو راتوں رات انڈسٹریل پاور بنانے کے جوش میں گھروں میں آئرن بنانے کی کوششیں ہوئیں، کھیتی باڑی کا نظام تباہ ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 4.5 کروڑ لوگ بھوک سے مر گئے۔ تاریخ کی سب سے بڑی قحط۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک شخص کی پرستش پوری قوم کو اندھی خائی میں دھکیل سکتی ہے؟ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سچ بول سکے، اور اعلیٰ قیادت حقیقت سے بالکل کٹ چکی تھی۔ اور اس تباہی کے بعد 1966 میں کلچرل ریولوشن یعنی ثقافتی انقلاب شروع ہوتا ہے۔ ماؤ نے اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے نوجوان ریڈ گارڈز کا استعمال کیا۔
ان نوجوانوں کا نشانہ 4 olds تھے، یعنی پرانی ثقافت اور روایتوں کا خاتمہ۔ انہوں نے استادوں اور پارٹی مخالفین کو سرے عام ذلیل کیا، یہاں تک کہ دینگ شاپنگ جیسے اہم رہنماؤں کو بھی نشانہ بنایا گیا، معاشرے کو اندر تک خیال کر دیا گیا۔ لیکن پھر 1976 میں ماؤ کی وفات ہوتی ہے۔ ہاں، اور گینگ آف 4 کی گرفتاری ہوتی ہے، اور حیرت انگیز طور پر 74 سالہ دینگ شاپنگ کا اقتدار میں آنا ہوتا ہے، جسے پارٹی سے کئی بار نکالا جا چکا تھا۔ دینگ شاپنگ کا آنا جدید چین کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ انہوں نے سوشلزم ود چائنیز کریکٹرسٹکس کا نیا فلسفہ متعارف کروایا۔ انہوں نے اسپیشل اکنامک زونز بنائے، جیسے شنزن، غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دی اور کسانوں کو دوبارہ زمین کا حق دیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آنے والی دہائیوں میں غربت کی شرح 80% سے گر کر 0 تک آ گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے تیز ترین اقتصادی معجزہ تھا۔ لیکن اس اقتصادی آزادی کے ساتھ سیاسی آزادی نہیں ملی۔ 1989 کا ٹیانن من اسکوائر پروٹیسٹ اس کی گواہی دیتا ہے، جہاں نوجوانوں نے جمہوریت کا مطالبہ کیا، مگر حکومت نے فوج اور ٹینک سے انہیں کچل دیا۔ ٹینک مین کی وہ مشہور تصویر دنیا کبھی نہیں بھول سکتی۔ اصل میں دینگ شاؤپنگ نے پارٹی اور عوام کے درمیان ایک نیا معاہدہ طے کر لیا تھا، سیاسی آزادی کے بجائے معیشت اور عالمی وقار کی ضمانت۔ اور اسی ماڈل پر چلتے ہوئے جدید عہد کے مائل سٹونز حاصل کیے گئے۔ 1997 میں ہانگ کانگ کی واپسی، 2001 میں WTO میں شمولیت، 2008 کے عظیم الشان اولمپکس، اور آخر میں شی جن پنگ کا اقتدار میں آنا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر اس جائزے کو سمیٹیں تو چین کی کہانی صدی کی تذلیل سے شروع ہو کر خوفناک خانہ جنگی، انقلاب، قحط اور پھر ایک بے مثال اقتصادی معجزے پر آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ صرف چند سالوں کے نہیں، بلکہ درد اور بے بسی سے سیکھے گئے اسباب کی کہانی ہے۔ اور اس معلومات کی اہم تاثیر یہ ہے کہ جدید چین کی ہر پالیسی، چاہے وہ عالمی منڈیوں پر غلبہ ہو، سخت انٹرنیٹ سینسرشپ یعنی گریٹ فائر وال ہو، یا داخلی سختی ہو، وہ اس تاریخی خوف سے جڑی ہے جہاں کمزوری کا مطلب بیرونی طاقتوں کی غلامی تھا۔ جائزے کے اختتام پر سننے والوں کو ایک اہم سوچ کے ساتھ چھوڑنا ضروری ہے۔ چین نے پچھلی آدھی صدی میں اقتصادی ترقی اور سخت ریاستی کنٹرول کا جو فارمولا اپنایا ہے، کیا آنے والے وقت میں ایک نئے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور عالمی دنیا سے جڑے ہوئے طبقے کی موجودگی میں یہ نظام اپنی اس گرفت کو برقرار رکھ پائے گا، یا پھر اسے ٹوٹ پھوٹ کے کسی نئے عمل سے گزرنا پڑے گا؟ یہ ایک ایسی فکریہ بحث ہے جو ابھی پوری دنیا میں جاری ہے۔